كلهم محمد سيد الكونين الثقلين والفريقين من غرب ومن عجم وحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں، حدیث کی مشہور کتاب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب دی ہوئی بلوغ المرام، اس کا ہم تفصیل کے ساتھ اور ترتیب سے مطالعہ کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث کا بہت ہی اہم ذخیرہ ہے جس کی بنیاد پر یومیہ آنے والے متعدد مسائل کو ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں. ہر بھائی اور بہن کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سنت کی روشنی میں حل کرے. اسی میں ہمارے دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت کی بھی نجات ہے. پہلے ہم نے نماز کے حوالے سے مختلف جو عنوانات اس پر کی، اس میں مسافر کی نماز کا بھی تذکرہ تھا اور کچھ بیمار کی نماز کا بھی. اب آئیے صلاۃ الریز، جو آدمی بیمار ہو جائے اس کے لیے بھی شریعت میں کافی ساری سہولت کی گئی ہیں، اور سہولتوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے، جس میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ایسی باتیں رکھی گئی تو آرام سے سب لوگ عمل کر سکتے ہیں. سہولت رکھی گئی، ان میں آسانی رکھی گئی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ دین کی جو سہولت اور آسانی ہے اس کو اپنی طرف سے مشکلات میں تقسیم نہ کریں. جو سہولتیں اللہ نے دی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، صحیح ہے، وہی دین ہے، اسی کو استعمال کریں، اور جو کرے گا وہی شخص پرہیزگار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کو دیکھا کہ وہ اپنے تکیہ رکھا ہوا تھا، سجدے کے لیے اس کو مشکل پیش ہوئی تھی، اور سجدے میں سپورٹ کے لیے وہ اپنے تکیے پر سر رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کو ہٹا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس تکلف کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ جتنا تم سر کو ہلا سکتے ہو، جتنا سر کو جھکا سکتے ہو، اشارہ کر، صرف آپ نے اتنا بتایا کہ رکوع کے لیے کم، سجدے کے لیے اس کے مقابلے میں زیادہ، اتنا تم کر سکتے ہو. بیٹھ کر نماز پڑھ لو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹے لیٹے اشارے کے ذریعے سے نماز پڑھنے کی آپ نے اجازت دی ہے. تو مریض کو بہت سہولت دی گئی. اگر وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا نماز کا ہو گیا، نیت کر کے اللہ اکبر شروع کر دے گا، اور کے ذریعے سے رکوع اور وہ کرے گا، اس کی نماز پوری ہو جائے گی. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی، ان کو ایک بیماری تھی، کانت بواسیر، جو عام ایک بیماری ہے، وہی بیماری ان کو بھی تھی. اس کی وجہ سے ان کو بعض اوقات بڑی تکلیف ہو جایا کرتی تھی. اس کے بھی اپنے لیے بعض اوقات تو آدمی کا چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اگر وہ بیماری زیادہ ہو. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق دریافت کیا کہ نماز کا کیا بنا. فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا، صلی قائما فإن لم فقاعد فإن لم تستطع فعلى جنب. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر یہ طاقت نہ ہو کبھی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیجئے، اور اگر اس کی بھی سکت نہ ہو تو لیٹے لیٹے آپ نماز پڑھ لیجئے پہلو پر. تو پہلو پر لیٹ کر بھی نماز پڑھنے کی اس کو اجازت دی گئی. ہم یہ چاہتا ہے کہ ہر اللہ کو یاد رکھیں، ہر صورت میں آپ نماز پڑھ لیں، جب تک ہوش و حواس باقی ہے نماز فرض ہے. نماز کے مفر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ابھی تو میری طبیعت خراب ہے تو میں نماز چھوڑ دوں گا، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں. حالانکہ اس وقت زیادہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کو زیادہ یاد کریں، دعا کریں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں. یہ آدمی کو چاہیے بیمار بھی ہے تو اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دیکھیے بیٹھنے کا بھی مختلف انداز ہے. ایک مرتبہ آپ جیسے چار ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی بیٹھنے کے بھی جو ہے مختلف انداز ہیں. جیسے کہا گیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت
حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم متربعا، میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں زانوں ہو کر نماز میں بھی دیکھا ہے بیٹھ کر، یعنی بیٹھنے کے مختلف اینگل ہوتے ہیں نا، کہ آپ جیسے تشہد کی حالت میں بیٹھے ہو یہ ایک اینگل ہے، چار زانوں ہو کر بیٹھتے ہیں جیسے آرام سے بیٹھتے ہیں، کبھی کبھی ریلیکس کرنے کے لیے وہ ایک اینگل ہے۔ تو جو بھی اینگل آپ کے لیے زیادہ کرتا ہو، جس میں آپ کو بیٹھنے میں زیادہ آسانی محسوس ہوتی ہو، اس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، جیسے آج کل آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو یہ گھٹنوں کا مسئلہ ہے، بعض لوگ اس کی شکایت ہوتی ہے، ان کو پرابلمس ہوتا ہے تو وہ بیٹھ یا اس کو موڑ نہیں سکتے، تو ان کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ نیچے بٹھا دیں تو وہ چیئر پر بیٹھ کر، ٹیبل پر بیٹھ کر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو بعض مساجد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو لوگ نیچے نہیں بیٹھ سکتے ان کے لیے الگ چیئر دی جائیں تاکہ وہ آ کر چیئر پر نماز کر آرام کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو یہ سہولت ہے، فلیکسیبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے آدمی کے لیے۔ تو ان میں سے کسی بھی چیز عمل کرنا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض اوقات جمع ہے تو جمع کر سکتا ہے کے ساتھ اثر یا مغرب کے ساتھ عشاء، جیسے ہاسپٹل میں ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ مجھے سمجھیے عصر کے وقت 4 بجے کے وقت مجھے جو ہے نا لے کر جائیں گے تو وہاں پر زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے، تو آپ ظہر کے ساتھ پڑھ لیجئے پہلے ہی تاکہ آپ کی نماز نہ قضا ہونے پائے۔ ایسے ہی کبھی آپ کو موقع ہے، ضرورت ہے اس کی، تو آپ مغرب عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سستی کی وجہ سے نہیں، ضرورت کے لحاظ سے۔ تو مریض جمع بھی کر کے پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے یہ بھی سہولت اللہ کی طرف سے دی گئی۔ ایک اور سہولت دی گئی ہے کہ آپ وضو نہیں کرتے، تیمم کر لیجئے، تیمم کر کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیمم وضو کا بدل ہوگا اور غسل کا بدل بھی ہوگا۔ تو جو آدمی وضو نہیں کرتا، ڈاکٹر منع کیا ہے یا کوئی اور کسی طرح کی پرابلم، تو پھر آپ تیمم کر لیں، تیمم کر کے بھی آپ وہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو مسافر کے لیے ساری سہولتیں رکھی گئی ہیں تاکہ ہر آدمی اطمینان اور آرام کے ساتھ نماز ادا کر سکے۔ مسافر کی نماز ہم نے پوری کی، اس کے بعد مریض کی نماز کی گفتگو آگے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ اب جمعہ کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، جمعہ کی اہمیت کیا ہے، اس کے آداب اور اس کا طور طریقہ کیا ہے۔ آپ کا اگر کوئی کوشچن مریض کے بارے میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی آپ مریض کے بدن پہ پلاسٹر لگا ہو میں یا بینڈیج لگا ہو یا خون بھرا ہوا، تو خون لگا ہوا ہو تو میں نماز ہو جائے گی نا؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے کہ اگر مریض کو کوئی بینڈیج ہو یا کوئی ایسی پٹی وغیرہ باندھی ہوئی ہو اور اس پر اگر خون وغیرہ بھی ہو تو کیا کر سکتا ہے؟ اس میں دیکھیے دونوں سہولتیں اللہ نے دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بینڈیج کو کھول کر وضو نہیں کرے گا، وہ اسی کے اوپر مسح کر لے گا، جب وضو کرے گا بدن دھو سکتا ہے، دھو لے گا۔ یہ سوال ہے میرا، جیسے خون اسی کا بتا رہا ہوں، تو اس میں دونوں چیزیں وہ کر سکتا ہے کہ ایک تو وہ بینڈیج کے اوپر کر لے گا، دوسرا اس پر اگر کوئی چیز لگی ہے تو اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے خون وغیرہ لگا ہوا ہے، کیونکہ وقت اس کو دھونا یا صاف ممکن ہوتا تو اسی حد میں نماز پڑھ لے گا۔ لیکن کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ صاف کر سکتے ہیں تو پہلے صاف کر لیں تاکہ اطمینان ہو جائے اور اس کے بعد نماز شروع کریں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا داغ ہے، اگر وہ مسلسل نکل رہا ہے خون، تھوڑی دیر بعد پھر نکلے گا تو اس کو صاف کرنے کی نہیں ہے، آپ تیمم کر کے یا اسی کو مسح کر کے آپ نماز شروع کر دیں۔ اور اگر تھوڑا بہت داغ ہے، صرف کو صاف کرنے سے، کپڑا وغیرہ ویٹ کپڑے سے پوچھنے سے صاف ہو جائے گا تو پہلے صاف کر لیں پھر نماز شروع کریں۔ آپ کچھ شیخ، جیسے آپ نے نمازوں کی بات کی تو جمع میں ترتیب رکھنا ضروری ہے، یا پھر اگر میری ظہر کی نماز چھوٹ گئی تھی یا کوئی دوسری اور میں نے اگلی تو امام کے ساتھ ادا کر لی ہے جمع، تو میں اس کے بعد وہ نماز کو ادا کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، نماز کی ترتیب کے بارے میں جتنا ممکن ہو سکتا کوشش کریں کہ آپ ترتیب سے نماز پڑھیں، پہلے ظہر پھر اس کے بعد عصر۔ لیکن کبھی کسی وجہ سے ترتیب چھوٹ آپ کی تو وہ ایک اتفاقی چیز ہے، لیکن اپنی حد تک کوشش کرنی چاہیے ترتیب سے آپ نماز پڑھیں، صحیح اور بہتر طریقہ ہوگا۔ ٹھیک، اب اس کے بعد ہم نیا ایک چیپٹر شروع کر رہے ہیں کتاب الصلاۃ ہی میں، یہ باب صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ کے احکام۔
متعلق کچھ باتیں زیادہ ضروری، اور جمعہ مسئلہ ہے ایک مومن کے لیے، اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کرنی چاہیے کہ کوئی اہم ہے، اور جمعہ کو اہم سمجھنے کا مطلب ہے کہ اس لیے جو احکام بتائے گئے اسی کو سامنے رکھا جائے، یعنی نماز جمعہ، تیاری برائے جمعہ، یہ سب چیزیں جمعہ کا اہتمام کریں. بچوں کے ذہن و دماغ میں بھی بات یہ بٹھائیں کہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، نہا دھو کر سورہ پڑھیں، گھر کا ماحول بھی ہو، معلوم ہو کہ گھر کے اندر جمعہ منایا جا رہا ہے، یہ مومنین کی عید ہے. تو مسلمانوں کی عید میں خاص طور پر مسلمانوں کو تیاری اور اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسرا، روحانی اعتبار سے فائدہ اس وقت ہوگا گھر میں مائیں بھی اس کا اہتمام کریں، بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں کہ آج جمعہ ہے، پہلے نہا لو، بدل لو، سورہ کہف پڑھ لو، پورا نہیں پڑھ سکتے تھوڑا پڑھو، شروع کا تھوڑا حصہ یا آخر کا تھوڑا حصہ، یعنی کم سے کم گھر میں ایک فیلنگ ہو، ایک محسوس کرائیں آپ کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن عام دنوں سے مختلف ہوتا ہے. اب جمعہ کا جو مسئلہ ہے اس میں چند اہم باتیں ذہن میں رکھیے. جمعہ کی نماز مسلمانوں پر ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، جیسے مسافر ہے، بیمار ہے، عورت ہے، بچہ ہے. جمعہ فرض نہیں ہے، وہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن نہ پڑھیں تو ظہر پڑھ لیں. لیکن جو عام حالات ہیں ان میں جمعہ سب مردوں کے لیے فرض ہے، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جمعہ کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کریں. اب جمعہ دن جو حضرات ہیں وہ کیا کریں؟ تجارت کو روک کر جمعہ کو جانا پڑے گا. اگر نہیں گئے تو کیا ہوگا؟ دیکھتے رہیے پروگرام، ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. محمد سید الکونین والثقلین. پیش ہے پیس موبائل، انسانیت کے لیے حل. معیاری اسلامی اسمارٹ فون، لائیو پیس ٹی وی، انگریزی، اردو اور بنگلہ، 80 گھنٹے سے زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ویڈیو پروگرام، 50 سے زیادہ مستند اسلامی ایپلیکیشنز، 200 سے زیادہ اسلامی رنگ ٹونز، اسلام اور دیگر مذاہب پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی کتابیں. واضح فرق محسوس کیجیے. پیس موبائل، انسانیت کے لیے حل. اب دنیا کے مختلف گوشوں میں دستیاب ہے. مزید معلومات کے لیے لاگ آن کریں www.peaceammunition.com. حادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال بہتی نہر کے مانند ہے، جو کسی دروازے پر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 بار نہاتا ہو. صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاح، حدیث نمبر 1411. ٹی وی پیش کرتا ہے 30 سے زیادہ علماء کرام، ان کا مقصد اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، چاہے جتنے ناموافق حالات. اسلام ساری دنیا کے اندر امن و چین قائم کرنے کے لیے آیا. کاٹو بج رہا ہے یہ پھولوں کی. ان کا نظریہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی نکالنے والا دنیا میں واحد ایک دین ہے، دین اسلام. امیر و غریب، کالا گورا، ہر ایک کو برابر کا حق ملتا ہے. قرآن مجید سب سے صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اس سے اچھے راستے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. ان کی سب کے سب مل کر اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. سماج کے اندر، معاشرے کے اندر امن کرنا چاہتے ہیں، انصاف کرنا ہوگا. قرآن کے بغیر نہ اس امت کی سربلندی ہے، نہ انسانیت کا کوئی حل ہے. امن اور انسانیت کو قائم کرنا. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت برکت آپ سب پر ہو.
अमन और इंसानियत को कायम करना है जिनका मकसद। देखिए रहे अमन, अगला प्रोग्राम पीस टीवी। नाजरीन, वक़फ़े से पहले हम बता रहे थे कि जुमा एक दिन है, मोमिनीन की ये ईद का दिन, इसमें महसूस होना चाहिए रूहानी तौर पर घरेलू निज़ाम में कि हम जुमा मना रहे हैं, यानी नहाना धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, खुशबू का इस्तेमाल करना, बर वक्त नमाज के लिए मस्जिद में जाना, सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। अगर कोई तिजारत मुलाजमत कर रहा है, कारोबार कर रहा है, उनके लिए फर्क। अब लोग अगर जुमा को छोड़कर कारोबार में लगे हुए होंगे तो कुरान करीम उनकी खिलाफ होगी। सूरह जुमा के अंदर बहुत क्लियर कुछ बताया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिस्सालाति मिन यौमिल जुम्आ फस्ताज़िमुल बै'। क्या ईमान वालो, जब जुमा की अजान दे दी जाए, आवाज दे दी जाए, हो जाए जुमा का, कार वगैरह को छोड़कर अल्लाह जिक्र की तरफ आओ, यानी खुतबा नमाज पढ़ो। ये हुक्म है अल्लाह ताला का। और फिर उसके बाद चूंकि इस्लाम में एतदाल है, ये नहीं कहा गया कि तुम मस्जिद ही बैठो, जुमा हो गया, नमाज हो गई, उसके बाद फैदा खुज़ियत सलात फंतशिरू फिल अर्द तगू मिन फज़लिल्लाह, जब जुमा की नमाज हो गई तो फिर आगे अपने कारोबार में लग जाओ, अल्लाह ताला ने जो तुम्हारे लिए इसको तुम तलाश करो। इसमें यह नहीं कहा गया जुमा की छुट्टी करो, छुट्टी का ताल्लुक आपके अपने एंजॉयमेंट के साथ, मसला नहीं है ये में काम कर सकते हैं या कब छुट्टी करें, यह आपकी अपनी सहूलत है। मसला सिर्फ ये है कि जुमा की नमाज जरूरी है। आप चाहे काम छुट्टी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जुमा की नमाज जरूरी है। इसी से बाज उलमा ने यह मसला निकाला है कि अगर कोई ताजिर जुमा की नमाज पढ़े बगैर कारोबार कर रहा है तो उस दौरान उसको जो नफा मिलेगा वो शरई तौर पे उसके नाजायज समझा जाएगा, शरई तौर पर नाजायज होगा। इवन वो हलाल कारोबार भी कर रहा है तो नाजायज होगा, इसलिए कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की उसने खिलाफ वर्जी की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम कारोबार को रोक कर जुमा के लिए, तुमने जुमा का एहतमाम नहीं किया। अलबत्ता अगर ऐसे है जैसे बाज मिक्स कम्युनिटीज हैं, मुस्लिम है मसलन आपके वर्कर्स, वो कारोबार कर रहे हैं, वो संभाल रहे हैं, और आप जो मुसलमान हैं उनको रियायत दे रहे हैं कि आप सब जुमा पढ़ें, ठीक है, क्योंकि जुमा छोड़ा। जो लोग जुमा के पाबंद हैं वो गए और नमाज पढ़ी, आपने उसकी इजाजत दी है, तो ये ठीक है। लेकिन आप खुद जुमा पढ़ने चले गए, सारे लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, सारे मुलाजिम हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जुमा उनके लिए भी जरूरी है और उन्हें भी आना चाहिए जुमा नमाज के लिए। इसका एहतमाम किया जाए। जो लोग काम काज कर रहे हैं, मुलाजमत वगैरह कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो भी अगर पहले से ऐसा सिस्टम बना लें कि जुमा के दिन मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, अगर इस तरह की चीज तय कर ली जाए तो पहले ही ना उसके लिए उलझन होगी ना आपके लिए परेशानी होगी। मगर ये डिपेंड करता है कि आपके मैनेजर से ताल्लुकात कैसे हैं, फिर आपके अंदर सलाहियत क्या है काम करने की, चीजों की। इसलिए इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ तय किया जाए तो ये मामला बहुत बेहतर और सही हो सकता है। तो जुमा की नमाज के फर्ज है, इसलिए इसमें एक्सक्यूजेस बनाना ये किसी दुरुस्त नहीं है। अब आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में कितनी सख्त बात कही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये बात आ रहे हैं, बरी ही लयंतहियन्ना अक़वाम वद जुमा लयख्तिमन्ना अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम थुम्मा लयकुनुन्ना मिनल गाफिलीन। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं कि लोगों को जुमा की बेपरवाही गफलत से परहेज करना चाहिए, यानी जुमा छोड़ दें ये दुरुस्त नहीं है, वरना अल्लाह ताला क्या करेगा, उनके दिलों पर मोहर लगा देगा, सील कर जाएंगे दिल, और फिर उसके बाद वो गाफिल हो जाएंगे, यानी दिलों पर मोहर अल्लाह की तरफ से इनकी हिदायत के गोया बंद कर दिए गए। ये बहुत बड़ी महरूम की बात है। इसलिए जुमा का खुसूसी तौर पर आदमी को एहतमाम करना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि जुमा ये कितनी अहम नमाज है। अब जुमा के दिन वक्त की भी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, काफी लंबी गुंजाइश है। आप जिस इलाके में काम करते हैं वहां कोई मस्जिद हो तो उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि आप जो है जुमा की अज़ान कब देंगे, क्या उसका होगा। आप अपनी फैक्ट्री से या जहां आप काम करते हैं उनसे गुफ्तगू कर सकें।
تاکہ جو ہے دونوں انڈرسٹینڈنگ سے کوئی بات طے کی جا سکے. جیسے دیکھیے کننا نصلی مع الجمعہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ ادا فرماتے تھے. ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، ہم نماز ادا کرنے کے بعد گھروں کو واپس لوٹتے تو ابھی سایہ بڑا نہیں ہوا ہوتا. مطلب کیا ہے؟ یعنی بگننگ ٹائم، ظہر کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے نا زوال کے بعد، فوری نماز پڑھ لیتے تھے جمعہ کی. جانے تک بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. جمعہ کی اہمیت بھی ہے اس میں. اول وقت میں جمعہ پڑھنے کی فضیلت بھی بتائی گئی. ابتدائی وقت جیسے ہوا خطبہ شروع، پھر نماز ہو گئی، لوگ آگے واپس. ابھی کوئی زیادہ دن چڑھا نہیں اور لوگوں کے لیے بھی پرابلم نہیں ہوا. اس لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جمعہ کی نماز پہلے پڑھ کر پھر آ کر دوپہر کا کھانا یا قیلولہ وغیرہ بعد میں کرتے تھے. پہلے کھا کے نہیں جاتے تھے جمعہ کے لیے، یعنی ٹائم پر جمعہ ہو جایا کرتا تھا. جیسے ایک اور حدیث ہے دیکھیے، کنا نقیل الا بعد الجمعہ، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ سے پہلے قیلولہ نہیں کرتے تھے. غدا یعنی دوپہر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. دوپہر کا کھانا اور اس کے بعد قیلولہ یہ کے بعد ہوتا تھا. پہلے کر کی نماز پڑھ لیتے، گھر آ کر کھانا قیلولہ جو بھی ہے وہ اس کے بعد کرتے تھے، پہلے نہیں کیا کرتے تھے. یہ عام طور پر صحابہ کرام رہا ہے. اور اگر کبھی ایسے اتفاق ہو سکتا ہے، آدمی کوشش کر کے جمعہ کو پہنچ رہا ہے، ٹریفک جام ہے، ہو گئی، پہنچتے چلا کہ وہاں خطبہ پورا ہو گیا، کیا آپ کو محروم ہے یا نہیں؟ تو جمعہ تو ہو جائے گا، ایکسٹرا فضیلت ہے اس سے محروم، کیونکہ حدیث کے مطابق خطیب جب پر چڑھتا ہے اس سے پہلے جو مسجد میں قدم رکھے گا اس کو اضافی جو فضیلت ملے گی، اور جو شخص خطیب کے ممبر پر چڑھنے کے بعد مسجد میں داخل ہو تو وہ اسپیشل کوٹے کا جو ثواب بند کر دیا جاتا ہے. اب صرف جمعہ ہو جائے گا آپ کا، لیکن جو جمعہ کے لیے اضافی ثواب رکھا گیا، فضیلت کی گئی، اس سے محروم ہو گئے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے جب جمعہ کو جا ہی رہے ہیں پہلے مسجد پہنچ جائیں تاکہ وہ ثواب پورا ہو جائے. اہتمام کریں. اور اگر بائی چانس ہو گئی، اب جو ہے جمعہ کو پہنچے، خطیب صاحب خطبہ دے چکے، نماز ٹھہر گئی یا ایک رکعت ہو گئی، ایک رکعت تو جمعہ آپ پڑھیں گے، باقی ایک رکعت پوری کریں گے. اور اگر ایک رکعت سے کم ملا میں چلے گئے، وہ پھر آپ کا جمعہ چلے گیا، اب آپ ظہر پڑھ رہے ہیں. باقی جو نماز ہے وہ ظہر کی طرح کریں گے، کیونکہ اکثر حصہ آپ نے مس کر دیا. ایک رکعت بھی پوری مل گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو جمعہ سے حدیث آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادرک رکعتا من صلاة الجمعہ وغیرها فلیضف الیہا اخرى وقد تمت صلاته. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کی ایک رکعت پا لے یا کوئی بھی نماز کی تو اس کو سمجھا جائے گا کہ وہ اس نے وہ نماز پوری پا لی، باقی ایک رکعت آپ پوری کر لیں. تو اتنی گنجائش رکھی گئی ہے. باقی اور بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کریں گے اپنے اگلے میں اس کو مکمل کریں. اس خطبے کے آداب، نماز کے آداب، اس کی سنت، یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اس کو لے کر حاضر ہوں گے. آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہو جمعہ کے بارے میں جو ابھی اس میں آپ پوچھ لیں. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ شیخ، اکثر شہر میں ایسا ہوتا ہے کچھ مساجد جمعہ کی نماز اتنی آخری وقت میں رکھی جاتی ہے کہ اس وقت عصر کا صحیح وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوتا ہے، تو کیا وہاں پر نماز پڑھنا درست ہوگا؟ اگر جمعہ کی نماز مساجد میں اتنی دیر سے پڑھتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے یا قریب ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ بنیادی طور پہ یہ خود صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ کہ اول میں آپ پڑھیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کب پڑھتے تھے، تو اس لیے اول وقت میں پڑھنا جمعہ یہ زیادہ بہتر اور مسنون ہے. لیکن اگر وہ وقت کے اندر لوگوں کی سہولت کا خیال رکھتے ہوئے کچھ کر رہے ہیں تو آپ یا سے گفتگو کیجیے، یا پھر کوئی اور مسجد ہے جس کے اندر اول وقت اہتمام کیا جاتا ہے تو آپ وہاں پر جا کر پڑھ لیں. جی، جہاں ترک تجارت کا تذکرہ ہے، بھائی جیسے تجارت اس وقت میں حرام ہے، تو وہ پہلی اذان سے ہے یا خود پہلے والی اذان؟ مطلب کس وقت کا تذکرہ ہے کہ بھئی اس وقت تجارت روکنا چاہیے؟ دیکھیے اس سلسلے میں کہ
بے جو کہا گیا کہ تم خرید و فروخت کو چھوڑو، اس کا مطلب ہے کہ اصل وہ اذان خطبے کے ساتھ ہے، اصل ہی ہے. جب آپ کو آج کل تو ایزی ہے، گھڑی سب کے پاس موجود ہے، آپ کو معلوم کس مسجد میں جمعہ کا خطبہ کب شروع ہونے والا ہے. اذان کی وقت تک انتظار کرنے کے بجائے لیجیے، اور آپ کو معلوم ہے یہاں پہنچ راستہ کتنا ہے، 10 منٹ 5 منٹ جو بھی، اس حساب سے آپ روانہ ہو جائیے اور وہاں پر پہنچ جائیے کاروبار کو چھوڑ کر. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ بڑے شہر میں انتظار کریں، اذان کی آواز آئے گی پھر میں لاک لگاؤں گا، تو لاک لگا اس کے بعد جانے تک ہو سکتا ہے کہ خطبہ ہی ختم ہو جائے آپ کا. تو وہ آپ ٹائم ٹیبل کی جو سہولت ہے اس سے فائدہ اٹھائیے تاکہ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آپ. ہم اس سلسلے کو روکتے ہیں. مزید